فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات. نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے یا سبحان آواز تو نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں. اجازت ہے جی نو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بے شمار. خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. دعا ہے میرے عظیم محسنین کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف عزا کا اہتمام کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جتنے صاحبان بلا وضا اس صف عزا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس آ چکے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ آ کے عظیم عطا. کچھ مخصوص اور کچھ بالعموم دعائیں اس حقیق کے ذمے ہیں، وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرف قبولیت عطا فرما. صلوات اتنی بلند پڑھنے مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ اجازت ہے جی نو. پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے. کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے. تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیدہ آپ کو سلامت. روز کی مجالس کا آغاز تقریباً اسی تسبیح سے کیا کرتا ہوں، لیکن جب بھی پڑھتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے پہلی بار پڑھی ہے. وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین. بندے کہتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید بیان نہیں کرتے. یہ تمہارے ذہن کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں. وہ اللہ جسے پنج تن سجدہ کرے. کیا بات ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. باتیں بہت سی کرنے کو دل ہے آپ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے سال کے عزاداری کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے. محرم کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے.
یہ جو 5 نام میں نے تلاوت کیے قرآن سمجھ کر، بلکہ روح قرآن سمجھ کر. ہاں، قرآن بھی ہیں، روح قرآن بھی ہیں، نور قرآن بھی ہیں، تفسیر قرآن بھی ہیں، تطہیر قرآن بھی ہیں. کتنے لفظ تبدیل کروں جو جناب میرے ساتھ اسی بیان میں بول پڑے. یہ جو 5 نام میں نے تلاوت کیے ہیں یہی 5 اللہ کا نور ہیں. قیمت کرو تو جملہ میں آپ کے ذہن کے حوالے کروں، یہی 5 اللہ کا غرور ہیں. آیا شیخو پورے والوں، تمہارا مزاج مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اب تم آزما لو اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دینے لگا ہوں. آغاز مجلس ہے، اسی سطر پہ قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا. یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے، یہی 5 اللہ کا غائب ہے، یہی 5 اللہ کا ظہور ہے. آئے آئے جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. علی الولی اللہ کل ایمان آپ کے قرآن اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. 1445 ہجری کا یہ محرم ہے. کتنا؟ 1445 ہجری. میں نے ارادتاً جناب کے منہ سے 1445، ہاں آپ پہلے پہنچ گئے، میں کہتا ہوا یہ 1445 ہجری کو اگر غور سے دیکھیں تو ایک معرفت کا دروازہ کھل جائے گا. 1445 کا حاصل عدد دیکھو، 1 4 4 5 تو 14 بنتے ہیں. تو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. سیدہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. 14 بنتے ہیں. اور یہ واحد مہینہ ہے محرم کا، پورے سال واحد مہینہ جو شروع بھی میم سے ہوتا ہے. تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چونکے کی طرف گزر جاؤں گا. جو شروع بھی میم سے ہوتا ہے، ختم بھی میم پہ ہوتا ہے. آغا جی مجھے نہیں پتا کتنی قیمت ملے گی، آپ کا مجمع سر سے بات گزارے گا، لوہے دل پہ اتارے گا. ہاں اتنا ضرور ہے، علی مسجد میں کھڑے ہو کے ممبر شبیر کے وسیلے سے اعلان اعلان کہہ سکتا ہوں، بندے بولیں نہ بولیں آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے. شروع بھی میم سے ہوتا ہے محرم، ختم بھی بھیا میم پہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے محرم نے بتایا ہے ہمارا پہلا بھی محمد ہے. ہائے ہائے سطر آئے جیگر. ہاں جیگر. ہاں امام حسین کیا معیار سماج سیدہ نے آپ کو بتایا. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا آغاز بھی محمد، ہمارا اختتام بھی محمد. اور بندے کہتے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا. یہ بھی تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا محمد ہمیں آتا ہے، نہ تمہاری پشتوں کو آتا تھا نہ تمہاری نسلوں کو آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے. علی مسجد میں ولایت علی سننے والا A+ کلاس مجمع اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو جملے کی قیمت نہیں ہے. تم نے محمد لیا ہے مولوی سے، میں نے محمد لیا ہے مولا سے. یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے. ہاں 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 ہاں. کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہے؟ اللہ تمہیں سلامت. حیدر 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 نعرہ حیدری. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے تھکاوٹ کا شکار ہیں. چلو ان کی تھکاوٹ کو اتار کے میں وہ منکر علی کے محلے میں بھیج دوں اور تمہیں تازہ تم تمہارا کھلا ہوا چہرہ ہونا چاہیے. یہ چہرہ واقعی کھلا ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدس چہرے اس چہرے کا صدقہ ہیں جسے اللہ نے اپنا چہرہ کہا ہے. خطیب کے پاس جملے ہی ہوتے ہیں. ہاں آپ مسکرا پڑے ہو نا، تو یہی میں چاہ رہا تھا امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. تمہیں محمد پڑھنا آئے گی تو کیسے؟ سیدہ آپ کو اسی جی کر ہاں سیدہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. چلے آپ نے دور بیٹھ کے علی کا نام بلند کیا ہے تو ایک جملہ میں تحفۃً آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں. شیعوں کو بھی پتہ نہیں محمد ہوتا کون ہے، پڑھنا ہمیں بھی نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد پڑھنے کے لیے کم از کم بدن علی کا ہونا چاہیے. نہ 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 یہ میری ایکسپیکٹیشن
اتنے کلاس کے مجمع سے میں فکرہ کہوں اور زمین پہ چلا جائے، دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے آل محمد کو سلام کر سکتا ہے۔ محمد پڑھنے کے لیے کم از کم بدن علی کا ہونا چاہیے، منہ میں زبان اللہ والی ہونی چاہیے، لیکن شیعوں کو زمانے سے بہت آگے کی سرحد تک محمد آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں محمد شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ جو اپنی جبین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگشت کی پوسٹ پر لے کر یوں چھٹک دے، اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر دیتا ہے۔ کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا؟ آہا آہا اللہ سیدہ آپ کو سلامت ہے۔ حسین کارخانہ مشیت ہے۔ بات بولی تو نہیں ہے بات؟ حسین کارخانہ مشیت، چونکہ محرم ہے نا، محرم میں محرم کا پیغام دینا بڑا ضروری ہے۔ داد تو میں جناب سے جب چاہوں گا لے لوں گا، داد لینا مسئلہ ہی نہیں، علی والے سے داد لینا کون سا مسئلہ ہے؟ سیدہ آپ کو سلامت ہے۔ لیکن محرم کی روح سمجھانی ہے نا اس نسل کو، یہ جو چراغ میرے آئے بیٹھے ہیں۔ محرم میں حسین نے بتایا ہے کہ میں کارخانہ مشیت ہوں۔ اچھا یہ کارخانہ بھیا ہوتا کیا ہے؟ خام مال لیا جاتا ہے، اس پہ عمل کاری ہوتی ہے، اس پہ پروسیس ہوتا ہے، لیبر کام کرتی ہے، پھر پروڈکشن تیار ہوتی ہے بھائی جان آقا صاحب، پھر مارکیٹ میں بھیجی جاتی ہے، پھر بندے استعمال کرتے ہیں، بشریت فائدہ اٹھاتی ہے۔ چلو میں مثال دوں تاکہ یہ کاروان بھی اپنے حصے کی بات لے جائے۔ گنا لیا جاتا ہے خام مال کے طور پر، شوگر مل میں بھیجا جاتا ہے، اس پہ عمل کاری ہوتی ہے، پروسیس ہوتا ہے، پھر اس سے چینی تیار ہوتی ہے، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ حسین ہے کارخانہ مشیت۔ کتنی قیمت دے گا شیخ برا؟ حسین بھی کچھ خام مال لیتا ہے، اس پہ عمل کاری کرتا ہے، پھر ایک پروڈکشن تیار ہوتی ہے، پھر اس سے کائنات فائدہ اٹھاتی ہے۔ حسین پتہ کیا کرتا ہے؟ عام بندے خام مال کے طور پر لیتا ہے، مکمل انسان بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ آئے 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 اللہ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ ہاں یہ حسینی تو ہے۔ تم میں سے کون ہے جو حسین کا یہ سطر نہیں جانتا، حسین کا کہا ہوا فکرہ نہیں جانتا؟ کہ شب عاشور میرے امام نے فرمایا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے، چپ کر جاؤ، تمہاری مرضی، بول پڑو تمہاری مرضی، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کے نہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں اب میں ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا اس سے آگے کون حسین کو جا کے سلام کرتا ہے۔ اب میرا سوال ہے شیخ پورے والوں سے، جب حسین نے یہ کہا کہ میرے علم میں اس سے بہتر اصحاب نہیں جیسے میرے ہیں، تو کیا حسین کی نظر میں سلمان نہیں تھا؟ نہیں 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 نہیں، مایوس ہوا ہوں، میرا فکرہ ضائع ہو گیا ہے۔ چلو میں سطر بدل کے کہتا ہوں، حسین نے پردے پردے میں زمانے کو بتایا ہے، زمانے والوں میرے نانا کا سلمان میرے ہور کے برابر نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، چلو جو حیران ہو گئے ہو میں سطر پھر بدل دیتا ہوں۔ حسین نے فرمایا میرے نانا کا سلمان میرے جون کے برابر نہیں ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اچھا سلمان کوئی عام ہستی ہے؟ سلمان کوئی معمولی اسٹیٹس کا بندہ ہے؟ توجہ سندھو صاحب، تحفہ ہے جناب سے، سلمان کوئی معمولی ہستی ہے؟ خدا کی قسم سلمان کے لیے جناب امیر نے فرمایا تھا، اب صدر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا، میرے مولا امیر نے فرمایا تھا السلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے۔ علی کہتے ہیں سلمان اللہ کا دروازہ ہے، حسین کہتے ہیں میرے ہور کے برابر نہیں ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو نہیں میں بات دلیل سے واضح کر دیتا ہوں، پھر ناظم کا ایک حصہ بھی پڑھیں گے۔ دیکھو 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 دیکھو، اچھا اس کا سلمان کا جو پرانا نام تھا، سلمان تو مدینے آ کے ہوا ہے نا، مکہ آ کے ہوا ہے، پرانا نام اس کا تھا روزبا۔ کیا نام تھا؟ روزبا۔ اور تقریباً 600 سال عمر پائی ہے جناب سلمان۔ کتنی؟
600 साल। बेटा कितनी? 600 साल। जनाब ईसा के हवारियों में से एक रोज़बा है। अब ये बातें आपने पहले नहीं सुनी तो मेरा जुर्म तो नहीं है ना, मुझे तो आपके लिए नए नए हीरे तलाश करने ना। क्यों सर परेशान हो गए? दाद लेना मसला ही नहीं है। जब आप कहेंगे आप इशारा कीजिएगा दाद लेके दिखा, दाद लेके दिखा दूंगा आपको। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। रोज़बा क्या नाम था? रोज़बा जनाब ईसा के हवारियों में से था। एक दिन दौरान एक गुफ्तगू जनाब ईसा ने मोहम्मद और अली की बात कर दी। हाय हाय। और जनाब सलमान के यानी रोज़बा के दिल में धड़कन बढ़ गई, हार्ट बीट तेज हो गई। गुफ्तगू खत्म हुई, सारे बंदे चले गए। रोज़बा ने जनाब ईसा के कदम पकड़ लिए। ऐ कलेमातुल्लाह, और कुछ नहीं खिदमत का सिला मांगता, सिर्फ इतना मेरे हक में दुआ कर दे, उस वक्त तक मैं मरूं ना जब तक मोहम्मद और अली को आंखों से देख ना लो। जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तो आगे अल्लाह की हुज्जत थी। अल्लाह की हुज्जत मजाक नहीं होती। अल्लाह की हुज्जत ने मुस्कुरा के फरमाया तेरे मांगने में देर थी, उसके देने में देर नहीं हुई है। जहाँ तेरी दुआ कबूल होगी है, लेकिन एक शर्त है। रोज़बा कहते हैं सरकार वो कौन सी? ईसा आवाज दे के कहते शर्त ये है जब मोहम्मद और अली से मुलाकात करना अपना बाद में मेरा सलाम पहले देना। अल्लाह इन हाथों को हिसारे विलायत अमीर में रखे। बस सलमान रोज़बा गुजरता रहा वक्त, बड़ी सारी मुश्किलात इसने उठाई, बड़ी मुश्किलात। और चलो एक दिलचस्पी से खाली बात नहीं है। जब जनाब ईसा ने मोहम्मद और अली का तस्करा किया ना, बस उस दिन से जनाब रोज़बा का विर्द बन गया। मोहम्मद अली अली मोहम्मद, मोहम्मद अली अली मोहम्मद। उठते बैठते भाईजान यही तस्बीह दोहराता है। माँ ने सुन लिया, ए रोज़बा ये क्या कह रहे हैं? अम्मा ये दो सरदार हैं, यही दीन के मालिक हैं, यही दुनिया के मालिक हैं, यही आखिरत के मालिक हैं, यही जन्नत के मालिक हैं, यही जहन्नम के मालिक हैं। है रोज़बा तू तो बेदीन हो गया, चूंकि आतश परस्त कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जनाब रोज़बा। है रोज़बा तू तो बेदीन हो गया, आ नहीं मिले तेरे बाप को, शिकायत करूँगी। रोज़बा का वालिद आया, ये रोज़बा कोई विर्द करता था, जरा पूछ इससे रोज़बा क्या पढ़ते हो? मोहम्मद अली अली मोहम्मद, मोहम्मद अली अली मोहम्मद। शेख बोले वालों कितनी कीमत करोगे? बाप झड़क दे के कहता है छोड़ दे ये फिर। आवाज दे के कहता है बाप समझ के अदब के तकाजे में बात कर रहा हूँ, बाबा सिर्फ इतना बता मेरे बदन से लहू निचोड़ सकते हो? जो पहुंचा उसे मैं कहता हूँ, जो पहुंचा उसे मैं कहता हूँ, मेरे बदन से लहू निचोड़ सकते हो? आवाज ही नहीं तो फिर बाबा ये दो नाम नहीं मेरे लहू की गर्दिश है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत अली में रखे। इतने मोटे मोटे जंजीर, बात असल नकवी साहब बहुत लंबी है लेकिन मैं नतीजा अर्ज करके खूबसूरत मंजिल की तरफ बढ़ जाऊं। इतने मोटे मोटे जंजीर रोज़बा के वालिद ने मंगवाए, हाथों में बांध दिए, पाँव में बांध दिए, कमर में बांध दिए और एक कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे को बाहर से लगाया ताला। आवाज से कहने लगा ताला तोड़ के निकल तो सकते नहीं हो, बस जब ये विर्द छोड़ दोगे दरवाजे पे सर की टक्कर मारना, मैं दरवाजा खोल दूंगा वरना यही मर। यानी दीन कोई इतनी प्यारी चीज है, सगे बेटे से दीन नहीं मिलता तो कहता यही मर। जमाने वालों सोचा नहीं अगर अबू तालिब का दीन मोहम्मद जैसा ना होता। ओए 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 बेटा बात समझ में नहीं आई तो फिर बोलो ना। इमाम हुसैन मैं तो मजलिस ही आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बुजुर्गों को मैंने कौन सी नई बात सुनानी है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है 2-3 दिन रोज़बा पड़ा रहा। ओए ओए आला जी पर होते ना, मैं फिर कह रहा हूँ अगर अबू तालिब का दीन मुस्तफा से मुख्तलिफ होता तो फिर अबू तालिब ये ना कहते कौन है जो मेरे मोहम्मद की बात नहीं सुनता। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 2-3 दिन रोज़बा कमरे में पड़ा रहा। आखिर दिल तंग हुआ, बाप की मिन्नत नहीं की। और ये पहला तर्ज है रोज़बा ने ज़माने को अकीदा सिखाया है कि अकीदे पे कैसे पक्का रहते हैं। दरवाज़ा नहीं बजाया, बाप से शिकवा नहीं किया, माँ को नहीं बुलाया, आसमान को देखा। पालने वाले जरा सामने आना, मैं भी तो वही करता हूँ ना जो तू करता है। शाबाश
بھی تو وہی کرتا نا جو تو کرتا ہے. کیا تو بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. صدر کہوں آپ کے لیے تو ان سے محبت کر کے یزدان، میں قیدی زندان، یا اپنی یزدانی چھوڑ یا میری قید چھڑوا، تجھے بڑے بھائی کا واسطہ، اللہ کرے زبان اچھا بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، تجھے بڑے بھائی محمد کا واسطہ توڑ میرے زنجیر. عزت آل محمد کی قسم ہے، چھن کر کے زنجیر سلمان کے زمین پہ جا پڑے. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن، علی کی مسجد ہے، علی کا ذکر ہے، علی کی فضائل ہے، بندے چپ کر گئے تو سمجھوں گا کسی اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. آواز دے کے کہتا ہے تجھے چھوٹے بھائی کا واسطہ پھاڑ کمرے کی دیوار. اللہ اللہ اکبر. نہیں میں نے صدر کہی ہے، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی یا میرا لہجہ جناب کی سمجھ میں رکاوٹ بن گیا. میں صدر بدل کے کہتا ہوں. سلمان نے کیا کہا؟ تجھے علی کا واسطہ پھاڑ کمرے کی دیوار. اب ذرا یہ خاموشی سے آہستہ سے مجھے بتاؤ تو صحیح ہے، روزبہ کو بتایا کس نے؟ دیواریں پھاڑنا علی کا کام ہے. ہائے 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 دیواریں پھاڑنا علی کا کام ہے. دیوار پھٹی، ہوا کی طرح نکل گیا، اور مزے کی بات ہے پھر مل گئی. اوئے ہوئے ہوئے. اب کیا کروں، مجھے منزل پہ پہنچنا ہے ورنہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں. پہلے پھٹی پھر مل گئی. دیکھتے ہیں دیوار پھٹی بھی مل بھی گئی، روسپا اندر ہی ہونا چاہیے، زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا. گیا تو گیا کہاں؟ بہرحال اس وقت زیادہ سے زیادہ سلمان کی عمر ہوگی 50 سال، اگر زیادہ سے زیادہ بھی لگا ہوتا. اور کل زندگی ہے جناب سلمان کی 550 سال، 600 سال، 600 سال کل زندگی. اور جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت زیادہ سے زیادہ عمر تھی جناب سلمان کی 50 سال. اب صدر کا وزن کرو تو پھر لطف کی بات ہے. آگا جی سر اٹھائیے گا. اس کا مطلب یہ ہے سلمان 550 سال کا محمدی ہے. شاباش شاباش. چلو جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوں سلمان 550 سال کا محمدی ہے، 550 سال کا محمدی ہے. اور ساری زندگی یزیدی رہا. نماز یزید کے مذہب پہ پڑھی، روزے یزید کے مذہب پہ رکھے، حج یزید کے مذہب پہ پڑھا. بس زندگی کا آخری گھنٹہ حسین کے دروازے پہ آ گیا. حسین کہتے ہیں میرے ہونے کا 1 گھنٹے کا مقابلہ سلمان کے 550 سال نہیں کر سکتے. اور مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے آل محمد پہ گھرانے والے خارج زدہ کتوں تک پیغام پہنچانا، اور جس کے بیٹے کے نوکر کے 1 گھنٹے کا مقابلہ سلمان کے 550 سال نہیں کرتے، اس علی کا مقابلہ 2 ٹکے کا ملا کیا کرے. ہاں ہاں اللہ. دان 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 ہر دان ہر دان نعرہ حیدری. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہتر. الحمدللہ میسج بتا ہوا. اتنا کریم کربلا والا ابھی فضائل رکھا جس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے. بلکہ ادب سن کے بولنے کے مجمع آتی ہے تو میں سطر بدل دیتا ہوں. توحید کے لامحدود کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. آئے 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 ہوئے سوالی کا حسین مذہب نہیں پوچھتا، سکھ ہے، عیسائی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کیا ہے. بس سوالی آیا، حسین کی شان ہی نہیں خالی لوٹا، حتیٰ کہ دشمن کو بھی حسین خالی نہیں لوٹا. شوق پورے والوں، میں نے پہلے عرض کیا 4.5 سال
کی عزاداری کا مزاج بھیا علیحدہ ہوتا ہے، محرم کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، اس میں اہل سنت بھی آئے ہوتے ہیں اور مسلک کے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں۔ یہاں حسینیت کا پیغام دینا بڑا ضروری ہے، اس ممبر سے محبت تقسیم ہونی چاہیے، نفرت نہیں پھیلانی چاہیے۔ حسینیت کا پیغام حسینیت سمجھ کے، واجب سمجھ کے میں دینے جا رہا ہوں۔ حسین وہ ہے جو مذہب نہیں پوچھتا، حسین وہ ہے جو اپنا بیگانہ نہیں دیکھتا۔ کتنا بڑا کمینہ دشمن تھا حسین کا، بھی فضائل کی بات کر رہا ہوں۔ دروازے پہ آیا، حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ، بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ اب بندے چپ کر گئے تو پھر سمجھوں گا یا مجلس میں آ کے بھی نہیں آئے یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ حسین فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں؟ ہائے 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 ہائے، ہاتھ اٹھانا عبادت ہے، ہاتھ اٹھانا عبادت ہے، چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے۔ حسین فرماتے قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں، نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں، علی میرا بابا ہے، آپ کا آپ یہاں سے جہان آیا، بی بی نے خیرات کی عطا فرمائی ہے۔ حسین فرماتے علی میرا بابا ہے، بیعت بھی میں کروں، حسن میرا بھائی ہے، بیعت بھی میں کروں۔ حسین فرماتے شرم نہیں آتی؟ سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے۔ جو ہاتھ اٹھا لگ رہے حسین کے روضے پہ مات ہو، یہ کھلے کھلے چہرے تو میری کمزوری ہے۔ حسین فرماتے فرشتے میرے نوکر ہیں، پھولوں کی خوشبو میرا تذکرہ کرتی ہے، پانی کی روانی کی جوانی کی کہانی میرا نام لیتی ہے، بیعت بھی میں کروں۔ اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا حسین کی ماں کو اچھا لگتا ہے، بیٹا بیٹھ جا، جلدی بیٹھ جا۔ حسین آواز دے کے کہتے بیعت مانگنے سے پہلے سوچا تو ہوتا، ماں میری اللہ کا پردہ ہے، بیعت بھی میں کروں۔ اللہ 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 اللہ۔ امام حسین آپ کو سلام۔ حسین فرماتے ماں میری اللہ کا پردہ ہے، بیعت بھی میں کروں۔ حسین فرماتے بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا، اپنی پستی دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی، اپنی ذلت دیکھی ہوتی۔ ہائے ہائے بیٹا بہت مزہ آیا آپ کے بے ساختہ بولنے کا، جھومنے کا، آپ کے رقص ولایت کا۔ اللہ آپ کو رہتی دنیا تک ولایت علی کے حصار میں رکھے۔ حسین فرماتے ہیں اپنی پستی دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی، اپنی ذلت دیکھی ہوتی، میری عزت دیکھی ہوتی۔ بھول گیا ہے دعا میں بتاؤں؟ اسد نقوی صاحبہ میں پہلے 4 مصرے آپ کے کاروان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ ہوگی میرے حصے کی نوکری۔ حسین آواز دے کے کہتے پوچھنا چاہتا تو پھر پوچھ، وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ 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 بے سادہ بندہ نہیں ہو، اتنی چھوٹی بڑی بات کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا، تو سوچتا رہ جائے گا میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ آغا جی سنبھالیے اپنے مجمع کو، کتنی قیمت دیں گے؟ حسین آواز دے کے کہتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیت نہیں کرتا۔ حسین فرماتے طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل، خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں۔ سیدہ آپ کو سلامت ہے، سیدہ آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ حسین فرماتے خدا کا ہاتھ میں ہوں، اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا، حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عباس کی بھیا روایت ہے، وہ کہہ رہے حج کا موسم تھا، طواف کا ماحول تھا، میں نے دیکھا جبریل کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ تھا، اور جبریل طواف کرتے کرتے بلند آواز سے کہہ رہے تھے اور لوگوں جس نے اللہ کی بیعت کرنی ہے آؤ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ اچھا چلو اسی سے لطف سے 4 مصرے کو سن لو، میں جا رہا ہوں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ کمینہ کہتا ہوں حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین فرماتے مجھ جیسا تو جیسے کہ کر ہی نہیں سکتا۔ شاباش شاباش، حسینیت کا میسیج ہے نا، محرم کا پیغام، مجھ جیسا تو جیسے کہ بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ کمینہ کہتا ہے حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ بھائی تاج میرے پاس، تخت میرے پاس، سلطنت میرے پاس، خزانے میرے پاس،
لشکر میرے پاس، حکومت میرے پاس، بندے میرے پاس، حسین تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ دھیمے لہجے سے بات کہوں پتہ چلے گلے کے زور پہ بولے ہو یا لفظ کی قوت پہ بولے ہو۔ حسین فرماتے ذرا پھر بتانا کیا کیا ہے تیرے پاس؟ کمینہ کہتا تاج میرے پاس، تخت میرے پاس، سلطنت میرے پاس، حکومت میرے پاس، خزانے میرے پاس، لشکر میرے پاس، بندے میرے پاس۔ حسین فرماتے اتنا کچھ رکھتے ہو، شرم پھر بھی نہیں آئی، مانگ پھر حسین سے رہے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! یہ ہاتھ ہے جو حسین کے دروازے پہ مس ہونے کے لائق ہے۔ کیا کہنے، اتنا کچھ رکھتے ہو۔ جی کراں مان پھر حسین سے رہو۔ لو بیٹا 4 مصرے میں کہنے جا رہا ہوں، اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے۔ کمینہ کہتے ہیں حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ آسمان بھی قیمت ملے ہو تو قیمت قبول ہی نہیں کرتا، محبت سمجھ کے ایک ہاتھ دبا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ حسین فرماتے سننا چاہتے تو پھر سنو، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، میری طرف سے قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، رحمان کے ہر لفظ کے دفتر کو لکھا ہو۔ حسین فرماتے وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرف بیعت جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو لکھا۔ اللہ بس محرم کا چاند جو رات تم نے دیکھا، چاند نہیں تھا، بطول کے گھر کے اجڑنے کا اعلان تھا۔ ہر چاند کی معصومین نے دعائیں تعلیم کی ہیں، ہر چاند۔ میں نے مسائل کے لیے وقت بچایا ہے، میرا دل ہے پہلی مجلس سے دل کھول کے پرسا ہو جائے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو، رجب شعبان رمضان شوال ذکات ذی الحج کا چاند دیکھو تو یہ دعائیں پڑھو۔ کتنا رو گے؟ پہلا جملہ ہے حسین کی ماں آئی ہوئی ہے، آئی صرف اس نیت پہ ہے ذاکر کب مصائب پڑے، کب میں غریب کا پرسہ وصول کروں۔ پہلے جملے پہ ہی صدائے گریہ اتنی بلند کرنا بطول کا زخمی دل خوش ہو جائے۔ واحد محرم کا چاند ہے، ہر معصوم نے کہا ہے جب محرم کا چاند دیکھو تو دعا نہیں صرف ایک آیت پڑھا کرو، انا للہ ہے اعظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ اللہ تمہیں سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہائے ہائے، مدینے کے لوگ یہ چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے، آل محمد کے گھر سے رونے کی آوازیں اتنی آتی تھیں، لوگ سمجھ جاتے تھے وہ چاند طلوع ہو گیا جس میں بطول کا گھر اجڑ گیا۔ یہ جو چاند تو نے اپنی منزل پہ دیکھا، میں نے اپنی منزل پہ دیکھا۔ آقا جی صدر رونے والی کہنے جا رہا ہوں، ماتم والی کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ تو نے اپنی منزل پہ دیکھا، میں نے اپنی منزل پہ دیکھا۔ رونے آئے ہو تو جملہ سننا، یہی چاند عباس نے بہنوں کے ساتھ جنگلوں میں دیکھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سینے پیارے نہ کرنا۔ آغاز محرم بسم اللہ بسم اللہ، یہی چاند عباس نے بہنوں کے ساتھ جنگلوں میں دیکھا۔ بازو کھڑے کر کے رو پڑے ہو تو آؤ صدر میں بدل دیتا ہوں، یہ آخری چاند ہے جو بہن بھائی نے اکٹھے دیکھا۔
اس کے بعد جو سفر والا چاند طلوع ہوگا نا، بہن بغیر پالان اونٹ پر ہوگی، بھائی نیزے کی نوک پہ ہوگا۔ اعظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ اب میرا ایک سوال ہے عزاداروں سے، پردے داروں سے، یہ جڑے ہوئے ہاتھ بانیان مجالس سے، سادات سے، غیر سادات سے، اپنی عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، بلند آواز سے ہائے کر کے جواب دینا۔ زمانے نے چاند دیکھا، صغرا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا ماحول بن گیا مجلس کا؟ جب چاند دیکھا نا جناب صغرا نے، میرا اپنا بھی دل تھا مصرے پڑھنے کو، آغا جی نے حکم بھی کر دیا، سامانے گریا ہے تمہارے لیے سمیٹ کے لے آیا ہوں۔ جب چاند دیکھا نا، نانی ام سلمہ کا دامن پکڑا، نانی چل ذرا مجھے دادی بطول کی قبر تک تو لے چل۔ سیدہ کی قبر پہ حسین کی بیٹی کھڑے ہو کے، آغا جی یہ جملہ شاید آج سے پہلے آپ کے کاروان نے نہ سنا ہو، مجھ غریب پہ میرے کسکول میں عطا ہے، سیدو غیر سیدو تایاں رخسار اکبر کے حصے کی بہن نے سیدہ کی قبر پہ رکھا اور رو کے کہتی ہے، دادی تو 18 سال میں بوڑھی ہو گئی، مجھے دیکھ میں 7 سال میں بوڑھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ حضورکم، تکبو بازو کھڑے کر کے رونے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے۔ دادی تو 18 سال میں بوڑھی ہو گئی، میں 7 سال میں ضعیفہ ہو گئی، دادی تجھے نانا کے صحابی ضعیف کر گئے، مجھے اکبر کی جدائی کھا گئی، او میری زخمی پہلو والی دادی، او میری دربار سے خالی لوٹنے والی دادی، او میری امت کی ستائی ہوئی دادی، کتنی قیمت کرو گے اس جملے کی عزادارو؟ وہ سیدو غیر سیدو سیدہ صغرا طلب کے کہتی ہے، دادی ذرا ایک دفعہ دکھے پہلو سے ہاتھ ہٹانا اور ذرا قبر سے باہر آ۔ بطول کی قبر میں زلزلہ آیا، آواز صغرا میری جان کیا کہنا چاہتی ہو؟ تڑپ کے کہتی ہے، دادی ذرا آسمان کا چاند دیکھنا، یہ چاند اکبر کی بارات کا ہے۔ کوئی نہیں وہ شیعہ جو آغاز مجلس میں ان سطروں میں بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، کہ ایسے کرنا جیسے حسین کی ماں چاہتی ہے۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے، اماں دیکھنا یہ چاند اکبر کی بارات کا ہے، اس چاند میں بھیا آئیں گے، نہ لکھا نام میرا لیکن عباس چچا لے جائیں گے۔ تڑپ کے کہتی ہے، دادی یاد رکھنا شادی کی رسم سے پہلے ہی مجھے بابا تور پہنائیں گے، بھائی کے سر پہ صحرا بھی میرے ہاتھوں سے بندھوائیں گے۔ چلو میں پہلے خود ماتم کر رہا ہوں، ہو سکتا کوئی عزادار کر نہ سکے، مولا میرے ماتم کا ثواب اس حسینی کو دینا، آیا تو غریبوں کو رونے کے لیے ہے نا۔ دادی زہرا کی قبر پہ دایاں رخسار رکھ کے کہتی ہے، دادی تب حسرت ساری خون ہوئی، یہ جان سہارا توڑ گیا، جب برچھی کھینچ کے شاہ بولے صغرا تیرا اکبر چھوڑ گیا۔ مرحبا مرحبا۔ جب برچھی کھینچ کے شاہ بولے صغرا تیرا اکبر چھوڑ گیا۔ بندے کہتے ہیں حسین کو اس بچی سے پیار نہیں تھا اس لیے گھر چھوڑ گئے، کیا خیال ہے حسین کو پیار نہیں تھا؟ اور میں معافی چاہتا ہوں ان علماء و ذاکرین سے جو یہ پڑھ دیتے ہیں اس لیے ساتھ نہیں لے گیا، شکل بطول سے ملتی تھی۔ انصاف سے کام لو، جو ساتھ جا رہی ہیں وہ کوئی سیدہ سے کم ہے؟ کوئی وجہ تو تھی نا۔ ہجر بھی ایک امتحان تھا، اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا، اور اس ہجر والے وعدے میں حسین کی بیٹی نے اپنا کام دکھایا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پیار اتنا تھا سیدہ صغرا سے حسین کو، جملہ ماتم کا ہے، ہو سکتا ہے آگا جی اس سے آگے مجھے آج مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اتنا پیار تھا حسین کو اپنی بیٹی سے۔ جب 2 میل وطن سے قافلہ عزاداروں باہر آیا ہے نا، حسین آواز دے کے کہتے ہیں، عباس جی فخر الیاس ذرا بہن کے محمل کے ساتھ گھوڑا رکھ، آوازیں بلند کرنا اس جملے پہ، ذرا بہنوں کے محمل کے ساتھ گھوڑا رکھ، میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا۔
मातम करके रोना मातमी की शान है। जिंदगी का क्या पता है, हो सकता है तेरी या मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। अल्लाह हुसैन घोड़े पे बैठे 2 मील वतन से बाहर आ चुके थे। हुसैन जो वापस पलटे ना, माँ की हवेली के करीब आके हुसैन घोड़े से उतरे। तेज तेज नहीं चला मेरा ईमान, आगा जी आहिस्ता आहिस्ता कदमों पे कदम रखते, आहिस्ता आहिस्ता चला मेरा इमाम। दरवाज़ा नहीं खोला गरीब करबला ने, दहलीज की ओर से अंदर झांक के कोई मंजर देखा। ये जुमले मर्द रोए न रोए अपनी पर्देदार माओ बहनों बेटियों के लिए कहने जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे। शेमर से कम नहीं वो हरामजादा जो तुम्हारी तरफ गलत निगाह से देखता है। और सैयदो गैर सैयदो हुसैन जैसा इमाम चीख मार के रो पड़ा। मौला तूने क्या देखा? गरीब करबला की आवाज़। मैंने देखा घर की दीवारें थी, बीमार का माथा था। जहाँ सर टकराती दीवार का रंग सुर्ख हो जाता। तड़प तड़प के कहती बाबा 40 घरों की हवेली है, बाबा 40 बंद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। तेरा क्या ख्याल है? अकबर की जुदाई में सर टकराती थी, हुसैन की जुदाई में सर टकराती थी। बड़ा दुख था हुसैन और अली अकबर की जुदाई भी। तू मसाइब का आशिक है, मैं तेरा आशिक हूँ। तुझे रोने का सलीका शेख पूरे वालों अलहदा आता हुआ है ना। आओ मैं जाकिर बाद में हूँ, मातमी पहले हूँ, खुद भी मातम करूंगा, तुम्हें भी मातम की दावत दूंगा। और रोने वाला तेरा क्या ख्याल है? हुसैन की जुदाई में सर टकराती थी, अकबर की जुदाई में दीवारों से सर टकराती थी। बड़ा दुख था अकबर और हुसैन की जुदाई भी, लेकिन इस दुख में सर नहीं टकराती थी। पता क्यों टकराती थी? रोने वालों ये राज खुला था उस खत में जो बीमार मदीना ने बाबा के नाम लिखा था। कितनी कीमत करोगे, कितना मातम करोगे अदादारो इस जुमले पे? सुगरा ने खत लिखा और कासिद लेके करबला उस वक्त पहुंचा जब हुसैन बर्छी खींच रहा था। आवाज देके कहता है अकबर जाग, बहन के हिस्से के खत आ गए हैं। अकबर तेरी शाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अदादारो गरीब करबला ने अकबर के सीने पे खड़े होके बीमार का खत खोला और रोने वाला पहले जुमले पे हुसैन ने मातम किया। क्या लिखा हुआ था? मिनल अलीलत ज़ईफा, बाबा 7 साल ज़ईफा बेबी का सलाम हो। और उसमें वजह लिख रही है सुगरा, दीवारों से सर क्यों टकराती थी? मुजरिम है वो बंदा जो शिया था और मातम न कर सका। लिख दिया बाबा तूने मुझे घर छोड़ के चलाया, बाबा तेरे बाद मुझे मदीने के बेगैरत बाबा वही धमकियां देते हैं जो मेरी दादी ज़हरा को देते थे। कमीने कहते न रोया कर, तेरा दरवाजा जला देंगे, तेरे घर को आग लगा दे। मरहबा मरहबा मरहबा। हज़म अल्लाह हुजूरकुम। एक जुमले की इजाजत है, एक जुमले की। जिंदगी के क्या पता है? पता नहीं किस किस सब्र का मुजाहिरा किया है इस बीमार मदीना ने, किस किस सब्र का मुजाहिरा। काफिला तैयार हो गया, महमल तैयार हो गए, बीबियां महमलों पे सवार हो गई, 2 शहजादियां बच गई। मक्तल की किताबों का जिम्मेदारी से रिवायत पढ़ो। 2 शहजादियां आगाजी बच गई। 2 शहजादियां, नाम नहीं बताऊंगा, पहली शहजादी की निशानी बताऊंगा ताकि तेरे मातम में इजाफा हो सके। पहली शहजादी कौन थी? खाली हाथ नहीं ली, हाथों पे 17 दिन का अली असगर था। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सिवाय इस गम के मौला तुम्हें किसी गम में न रुलाए। एक कदम बाहर रखती है, एक कदम अंदर रखती है। जो बीवी भी ताला लगाती है ना, चाबी सुगरा के हाथ में रखती है। अच्छा सुगरा अल्लाह के हवाले। अली असगर की माँ पे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। एक कदम अंदर रखती है, एक बाहर रखती है। ये मंजर देखा दरवाजे से उम्मुल बनीन के चांद ने दौड़ के हुसैन के कदमों पे हाथ रखा। आवाज़ आई मौला या असगर की माँ मर जाएगी या अकबर के हिस्से की बहन मर जाएगी। आवाज़ आई सुगरा आने नहीं देती, रबाब आना चाहती है। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला दरवाज़ा हवेली सैयदा में हुसैन खड़े हुए, दोनों हाथों से दहलीज दर को पकड़ा हुसैन ने और आहिस्ता से कहा रबाब नहीं आना चाहती तो मेरी बहनें थक गई हैं। मरहबा 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 मरहबा।
अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। और सादात गैर सादात हाथ जोड़ के कह दिया मौला मेरी मजबूरी बन गई है, सामने वो शहजादी है जिसे मैंने माँ बन के पाला है। अल्लाह हुसैन आवाज है कि कहते अच्छा रबाब मैं कोई इंतजाम करता हूँ, मैंने जब इशारा करना है मेरी पोस्ट का सहारा लेके गुजर जाना। और होने वालों बीमार मदीना से बाप और बेटी की गुफ्तगू शुरू हो गई। हुसैन ने इशारा किया रबाब मेरी पोस्ट से पीछे से गुजर जा। आहिस्ता से चाबी जमीन पे रखी, चुप करके चल पड़ी। और होने वालों बीमार मदीना तरफ के माँ के आगे आई, रो के कहती है तेरी तो कुछ नहीं लगती, जिसे छुपा के ले जा रही हो ना ये तो मेरा कुछ लगता है। अम्मा असगर से तो मुझे मिलाती जा। और होने वाला 17 दिन का भाई बीमार के हाथों पे आया, बीमार ने सीने से लगाया, पेशानी में बोसा दिया। आवाज आई सुबह अल्लाह असगर मेरे हवाले कर। हाथ का इशारा करके कहती अम्मा अल्लाह के हवाले, जाओ मंजिल खैर की हो। रो के कहती है नहीं सुबह असगर तो मेरे पास रहना। रो के कहती है नहीं अम्मा असगर तो मेरे पास रहेगा। रो के कहती है स्पीकर वाले जरा आवाज बढ़ाना। रो के कहती है नहीं सुबह 17 दिन का बच्चा है, माँ के बगैर कैसे रहेगा। रो के कहती है अम्मा मैं कायनात को खिलाने वाले की बेटी हो, असगर की परवरिश जाने मैं सुगरा जानू। और होने वाले कोई कयामत का मंजर बन गया। सुगरा देना नहीं चाहती थी, रबाब छोड़ना नहीं चाहती थी। और होने वाले हुसैन करीब आए और होने वाले बीमार के सर पे बोसा दिया। आवाज सुगरा एक बात मुझे असगर से करने दे, फिर असगर की मर्जी तेरे पास रह गया तो तू रख लेना, मेरे साथ चला गया तो रोकना ना। आवाज ठीक है बाबा। और होने वाला असगर की पेशानी पे बोसा दिया, हुसैन के सामने लाल को दिया। और होने वाला हुसैन ने झुकना शुरू किया। मासूम के कान पे कोई बात की है। बुरे वालों असगर ने छत से सुगरा के गले से बाजू निकाले, हुसैन के गले में बाहें डाली। हुसैन असगर को लेके चल पड़े। चौथे कदम पे करीब पहुंचा, तड़प के कह दिया बाबा उजाड़ के तो जा रहे, बता तो सही मेरे भाई के कान में कहा गया है। रो के गरीब की आवाज आई, मैंने कहा तू बहन के पास रुकता है, तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा, असगर तेरी काबिल कौन बनाएगा। असगर नेज़े की अली से बड़ा मातम हुसैन।